یہ چیزیں ہم نے بھی ورک پلیس پہ آبزرو کی ہیں کہ جی شی از جسٹ اے وومن, شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, شی از اے وومن, شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, بیکاز اس کے ساتھ جسٹ کا لفظ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ از لائک دس, وہ کہتے ہیں جی ہم سے یہ تو ہم زیادہ سپیریئر ہیں بیکاز وی آر میلز, اور شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. جب آپ یہ کہتی ہیں نا شی از جسٹ اے وومن, مجھے لگتا ہے پھر یہ بھی کہنا چاہیے شی از جسٹ اے مدر. تو جسٹ اے مدر کیسے ہو سکتا ہے؟ شی از جسٹ اے فادر, she is just a sister, she's a woman, she's competent. عورت کو کموڈٹی سمجھا جاتا ہے, عورت کو کموڈٹی سمجھا جاتا ہے, اسے سمجھا جاتا ہے کموڈٹی ہے, اٹ از سم تھنگ, اس کو اٹ سمجھا. آپ نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی, عورت کو کموڈٹی سمجھا. یس, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ, میں ایز اے بینگ اے ورکنگ فیمیل کہہ رہی ہوں, اور آپ کو یہ عورت کو obviously اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں گھر سے بتائی جاتی ہیں کہ بیٹا تمہاری حیثیت کیا ہے. میری فیمیل کی حیثیت اس کو اس کے گھر سے بتائی جاتی ہے باہر بھیجنے سے پہلے, پھر وہ باہر جا کے بتاتی ہے آئی ایم ناٹ اے کموڈٹی, آئی ایم اے ہیومن, فل ہیومن بینگ. یہ بات بتائی جاتی ہے. نبیلہ, میرے لیے بات جو ہے نا رباب کی, بڑی حیرت والی ہے. وہ حیرت میں اظہار کرتا ہوں آپ سے, وہ حیرت والی اس لیے کہ ہم بچپن میں ہم نے جہاں پہ اپنا گھر تھا, ہمارا چچا کے بچے بھی تھے, پھپھو کے بچے بھی تھے, یہ سب بچے ہم اکٹھے تھے, اور اس میں جو ہماری کزن فیمیل کزنز تھیں, یہ میں اب کہہ رہا ہوں, تب تو ہم یہ جینڈر ڈسکرمنیشن سمجھتے بھی نہیں تھے, جانتے بھی نہیں تھے. وہ اتنی قابل تھیں کہ ہمیں ان سے باقاعدہ حسد تھا کہ یہ اتنی قابل کیوں ہیں. وہ گولڈ میڈلسٹ تھیں, وہ اسکالرشپ پہ تھیں, ہمیں ان کا تانا ملتا تھا کہ دیکھ اودی کڑی جڑی ہے, کتنے پہنچ گئی ہے, تو کی کرنا پہ ہیں. ہمیں کھیت گلی ڈنڈے سے اور بنٹے کھیلنے سے فرصت نہیں تھی. وہ رول ماڈل بن گئی خواتین, وہ رول ماڈل بن گئیں کہ ان کا امیج جو تھا وہ ہمارے لیے ایک آئیکونک امیج بن گیا. کیا واقعی آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں انصاف کے لیے جس میں عورت کو کموڈٹی سمجھ کے ڈیمائن کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی. دیکھیں, پہلے آپ نے جو مثال دی کہ ہم اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر شعبہ زندگی کے اندر خواتین سب سے آگے نظر آتی ہیں. میڈیکل کالجز میں داخلوں کے ریشو کو کم کیا گیا کہ خواتین بہت آ رہی ہیں. بالکل یہ چیز انسیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے, اور جو ابھی میں سمجھتی بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ثنا نے کی, رباب نے کی, بالکل ایک یہ چیز حقیقت ہے, اور اس کو میں بھی اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ خاتون کے ساتھ ڈسکریمنیشن صرف جنسی ہراس کی کر کے ہی نہیں آپ اس کو ہراس کر رہے ہوتے. آپ کا جو رویہ ہے, میں نے شروع میں بھی رویے کی بات کی, اور میں جہاں جاتی ہوں میں یہ چیز ضرور اس کو کہتی ہوں کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے رویے بہتر ہونے چاہیے. پہلا تو مسئلہ یہیں سے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کو ہر جگہ پر کمتر ضرور سمجھا جاتا ہے. اشرف المخلوقات کی بات آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ میل ہے اور اس کو وہ سپیریئر ہے. یہ باتیں بھی, اور گھروں سے ہی یہ ٹریننگ شروع ہوتی ہیں. آپ نے گھر کی بات کی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی کزن کہاں پہنچ گئی تو آپ نے نالائق رہنا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ میجورٹی کی بات کریں تو وہاں یہ بات کی جاتی ہے یہ بھائی ہے, یہ چھوٹا ہے, لیکن یہ تمہارا محافظ ہے. یہ بھائی ہے, چھوٹا ہے, یہ تمہیں کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ یہ مرد ہے. یہ چیزیں گھروں سے ہی شروع ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی یہ معاشرے کے اندر مردوں کے مزاجوں کے اندر رچ بس جاتی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ چاہے ورک پلیس ہے, چاہے کہیں پر تم کام کریے, تو وہ ان کی جو ٹریننگ کی جاتی ہے, دیکھیں میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, ان کی جو ٹریننگ گھر سے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تم مرد ہو, تم سپیریئر ہو, یہ بہن ہے, اس کو اتنے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو اتنی آسائشوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ساری چیزیں جو ہے پہلی اس کی پرائورٹی دی جاتی ہے. یہ جو پرائورٹی نبیلہ, یہ آپ آج کے معاشرے کی بات کر رہی ہیں, ابھی بھی یہ ہے. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی معاشرہ بدل گیا ہے؟ اللہ, ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے, ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے. دیکھیں آپ چند پڑھے لکھے گھروں کی بات اگر کریں تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز میں آتا ہے نا, میجورٹی ابھی بھی یہی سمجھی جاتی ہے.
نبیلہ ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ اس معاملے میں کس طرح کی کیسز کا آتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے ہونے یا غیر پڑھے لکھے ہونے کا کوئی تضاد نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کم پڑھا لکھا بھی شخص ہے, ان پڑھ بھی ہے, اس کو بھی حضرت خدیجہ کی بزنس وومن ہونے کا واقعہ بچپن میں سنایا جاتا ہے, اس کو بھی حضرت عائشہ کی روایتیں سنائی جاتی ہیں. جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں ہمارے اہل تشریف بھائی تو بخاری شریف میں ام سلمہ کی وہ مثالیں دیتی ہیں, وہ شیشی وہ خواب سناتے ہیں. ہمیں تو دینی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ تمہارے دین کے اندر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ معاشرہ کہاں سے آ گیا جہاں کھانا کم دینا ہے ہم نے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے بات. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ابھی میں کورٹ سے اٹھ کے آ رہی ہوں, اور ابھی جو کیس میں نے سنا ہے اس میں پتہ ہے آپ کو کیا بات تھی؟ 12ویں اسکیل کی خاتون ہے اور 5ویں اسکیل کا مرد ہے جس کے خلاف اس کی شکایت. میرے پاس ایسی خواتین آتی ہیں 18ویں اسکیل میں کام کر رہی ہیں لیکن درجہ چہارم سے بھی ان کو ہیراسمنٹ کا سامنا ہے. اللہ اکبر. کیا آپ اس چیز کو مانیں گے کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور میں یہ کیسز سن رہی ہوں. اس لیے یہ ہراسمنٹ, یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ نبیلہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ فزیکل ہراسمنٹ ہوتی ہے, کس طرح کی ہراسمنٹ ہے؟ دیکھیں, ایک خاتون ہے وہ مجھے آ کے کہتی ہے کہ میں سینئر ہوں, اس کو یہ جان بوجھ کے, یہ ایک پی این ہے اور اس کی کرسی وہاں پر ہے اور یہ وہاں بیٹھ کے سارا دن یا مجھے نظروں سے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے یا موبائل کے اوپر کوئی عجیب سی ویڈیو چلا کے دیکھتا ہے اور پھر کہہ کے مارتا ہے, یا کوئی کلپ ایسا چلا دے گا جس کی ورڈنگ جو ہے وہ میں سنوں اور مجھے بھی شرم آئے سن کے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا, یہ ہیراسمنٹ کسی کے ساتھ ہر ایک کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جن کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب میٹرنٹی لیو مانگتے ہیں تو ہمیں پہلے اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے, پھر ہمیں کہا جاتا ہے تمہارے لیے 10 دن آرام بہت نہیں ہے. مطلب اس طرح کی فکریں ان کو کہے جاتے ہیں کہ ان کی تذلیل کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ وہ باتیں کریں جو آپ کو زیبا نہیں دیتی. آپ ایک بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی جونیئر, آپ کی ایسوسیٹ, آپ کی کولیگ آپ کے پاس آ کے اگر کوئی بات کرتی ہے تو آپ الٹے سوال اس سے کریں. تو میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نبیلہ, میرے ساتھ رہیے گا, میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا واپس. بد اخلاقی ہے, بد کرداری کا لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بدتمیزی اور بد کرداری ہے, سٹیئر کرنا, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ویڈیو کالز کا جس طرح یہ فرما رہی ہے نبیلہ کہ وہ اس طرح کے جملے اس میں سے آنا جو کہ آپ کے لیے ایک بد اخلاقی کی صورت ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی سچ, یہ جو کہ سچ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی سچ نہیں, یہ سچ ہے, اور ایک 4 گریڈ کا جو ہے وہ 18 گریڈ کی خاتون کو بھی ہراس کر سکتا ہے اپنا حق سمجھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ تربیت کا فقدان ہے اور یہ معاشرے کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ, اور واپس آ کے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ بات مس یوز ہو سکتی ہے اس معاشرے میں کہ ہراسمنٹ جو ہے اس کو خاتون اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے مس یوز کر لے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟